بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں تہلکہ سپورٹس اور آپ کا بھائی ایک مرتبہ پھر خدمت میں حاضر ہے. اور ناظرین, ہمیں یار جو ہے وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے. ہم اس کو دوبارہ دعوت دیں گے. ون اینڈ اونلی اعجاز وسیم بلوچ باکھری سردار کوٹ ادو فرام کوٹ ادو. تھینک یو قادر خواجہ. اچھا, مجھے باکری صاحب بڑی خبریں ہیں. پہلے خبریں دے دیں. پہلے آپ خبریں بتا دینا, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. پہلے خبریں دے دیں. نسیم شاہ. اچھا جی, نسیم شاہ کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں جناب. جدھر سے ہم نے سفر شروع کیا تھا, فاختہ نے جو ہمیں بتایا تھا کہ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ نے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے. تو جناب نسیم شاہ کے ساتھ پہلے کیا رابطہ پشاور زلمی نے, بات نہیں بن سکی پشاور زلمی کی. اور بابر اعظم کے ساتھ نسیم شاہ کے لیے لوگ بیتاب تھے دیکھنے کے لیے, تڑپ رہے تھے. ہم نے جو ٹویٹ کی تھی, پھر اس کے بعد بھونچال آ گیا, نسیم شاہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں چلا گیا. اس کے بعد رابطہ کیا جناب کراچی کنگز نے, اور 2 پلیئرز قربان کرنے کے لیے کراچی کنگز تیار تھا اور کہہ رہا تھا کہ نسیم شاہ ہمیں دے دو. 2 پلیئرز کون سے تھے؟ وہ عماد وسیم اور محمد عامر تھے, جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے. پھر اس کے بعد جناب ان سے بھی بات چیت نہیں مکمل ہو سکی. نسیم شاہ پھر ایک مرتبہ واپس. اس کے بعد نسیم شاہ انجوائے کر رہا تھا فل ٹائم کہ کیڑا چکتا ہے پائن ویکھنے ایسے کڈی کی ڈیمانڈ ہے. خیر, بابر اعظم کے بعد اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ نسیم شاہ کی اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے PSL میں. تیسری فرینچائز آتی ہے جناب اسلام آباد یونائٹڈ. اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ 98.9999% معاملات سارٹ آؤٹ ہو چکے تھے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ. اسلام آباد یونائٹڈ نے 2 پلیئرز کی آفر کی اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں نسیم شاہ دے دیں. انہوں نے ایگری کر لیا. انہوں نے کہا جی کون سے پلیئر؟ انہوں نے کہا جی وسیم جونیئر اور ابرار. کوئٹہ کہندا ہوئے 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 انی پا دیں گے بھائی جان, ایک مسٹری اسپنر وسیم جونیئر دے دو, آ جاؤ. انہوں نے کہا جی اوکے ٹھیک ہے, لے لو نسیم شاہ بھائی. نسیم شاہ اس لیے دینا چاہ رہا تھا کوئٹہ کیونکہ نسیم شاہ نہیں کھیلنا چاہتا کوئٹہ کے ساتھ اس سیزن میں. اچھا, دوسری چیز ہے کہ جناب اینڈ ٹائم پر ابرار ایگری ہو گیا, اور محمد وسیم جونیئر جو ہمیں سورسز بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ محمد وسیم جونیئر نے کسی نے کہا, میں وہی کرنے لگا, محمد وسیم جونیئر نے کسی کے ساتھ مشورہ لیا. رک جا, اذان ہو رہی ہے, میں آپ کو پھر جوائن کرتا ہوں, اسی کے ساتھ ابھی رکتا ہوں. اچھا جناب, اذان ختم ہو گئی ہے اور ہم بات کر رہے تھے محمد وسیم جونیئر نے کسی کے ساتھ مشورہ کیا. اب کسی کا نام میں نہیں لے سکتا کیونکہ اخلاقی طور پر بھی اچھا نہیں لگتا. محمد وسیم جونیئر, لیکن میں اس میں ایڈ کرتا ہوں, جس نے مشورہ دیا اچھا دیا. وسیم جس لیول کی بولنگ کروا رہا ہے اچھا دیا, اس میں کوئی شک نہیں, اچھا دیا. اس نے محنت سے بولنگ کی اور وہ ڈیتھ اوورز کے اندر جو جیسے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. محمد وسیم جونیئر کو جس نے بھی مشورہ دیا اس نے اس PSL کی جتنی ٹریڈ ہو رہی ہے, ایک نسیم نے اچھا فیصلہ کیا اور ایک وسیم جونیئر نے اچھا فیصلہ کیا. وسیم جونیئر کو انہوں نے کہا جی جناب وسیم جونیئر کیڑے مسئلے جو پکڑ پھاڑے اسی, اور تم جو ہے وہ ڈرافٹنگ میں جاؤ. وسیم جونیئر نے جناب مینجمنٹ کو بتا دیا. انہوں نے کہا جی میں ٹریڈ کا حصہ نہیں بن رہا, میں ڈرافٹنگ میں جاؤں گا. اب پلیئرز کو پتہ بھی چل گیا نا, ہمیں لگ گئی ہے. انہوں نے کہا جی میں نہیں کر رہا, میں ڈرافٹنگ میں جاؤں گا. انہوں نے پھر اسلام آباد یونائٹڈ نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے یار ہمارے ساتھ, نسیم حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے. چاہیے تھا ان کو نسیم چاہیے تھا. 98% معاملات بھی حل ہو چکے تھے, لیکن اس کے بعد وسیم جونیئر نے کہا جی میں ڈرافٹنگ میں جاؤں گا, اور پھر اس کے بعد نسیم شاہ کا معاملہ حل نہیں ہو سکا. اینڈ پہ جناب جو چھپے رستم ہے وہ ہمارے ون اینڈ اونلی علی خان ترین ہے. لیکن اس میں کپتان کا نام تم کیوں نہیں لیتے ہو؟ علی ترین کا تم نے ٹویٹ میں بھی علی ترین کا کہا ہے. علی ترین کے ساتھ محمد رضوان. دیکھو نسیم کو استعمال کس نے کرنا ہے؟ ایک کپتان نے گراؤنڈ میں استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ تو نسیم شاہ کو اس کپتان کا بھی آپ ذکر کرو علی ترین کے ساتھ. اچھا جی, کہ اس کپتان پہ بھی نسیم نے جانے کا فیصلہ کیا. اچھا اس کو دبا لینا, اس کے سیل میرے خیال میں ویک ہیں. اچھا جی نسیم شاہ اب محمد رضوان کا حصہ بننے جا رہے ہیں. جو ہمیں سورسز بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب محمد رضوان بڑے کیوریس ہیں ان کو لینے کے لیے, اور اچھی بات ہے, لینا بھی چاہیے. اور رائلی روسو بڑا نام جس نے بڑی پرفارمنسز دی ہیں, وہ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں آئی تھنک کوئٹہ گلیڈیٹرز, ٹھیک ہے, وہاں پر جا رہے ہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ چلا رہے تھے کہ جناب فہیم اشرف, شاداب, اعظم خان جا رہے ہیں واپس, نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. اعظم خان نے ریٹین ہونا ہے. کوئٹہ کا بول دیا گیا, خبریں چلا دی کہ کوئٹہ چلا گیا, لیکن ایسی بات نہیں ہے, خبریں وہ غلط تھیں. اور اعظم خان کہیں نہیں جا رہے, اعظم خان اسلام آباد میں ہی ہیں. کل انہوں نے آپس میں مذاق بھی کیا شاداب اور اعظم خان نے, اعظم نے تصویریں لگائی ہوئی تھی دونوں. خیر یہ چیزیں. اور سب سے بڑی بریکنگ نیوز اب آپ کو یہ دینے جا رہے ہیں کہ کراچی کنگز کو دھچکا آیا جی عماد وسیم کے بعد. عماد وسیم چھوڑ کے گئے, حسن علی آئے. اب کراچی کنگز جو ہے ان کے پاس محمد عامر بھی نہیں رہے, اب وہ جا رہے ہیں بابو کے پاس, سرفراز سیفی بھیا کے پاس. کوئٹہ میں جا رہے ہیں محمد عامر, اور یہ ڈن ہو چکی ہے ڈیل, اور محمد عامر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے
دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ کراچی کنگز چاہتا ہے کہ شان مسعود ہمارے پاس آئیں, اور شان مسعود کے ساتھ انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے ملتان سلطان کو. پھر وہ کیا دیں گے؟ وہ دے رہے ہیں طیب طاہر. میرے جہاں تک علم کی بات ہے کہ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں طیب طاہر کے ساتھ, باقی اللہ بہتر جانتا ہے اور آگے خبریں بھی آ جائیں گی. لاہور قلندر والے کہاں ہیں؟ ہائے 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 کمال پا رہے تھے, موجہ کر رہے تھے ایسٹے, وہ سوٹا لاگ دیکھ رہے نظارہ, ونڈو پارک کی تصویر ہی آتی ہے, وہ بابے سارے دیکھ رہے لیٹا ہوا لڑکے سامنے کھیل رہے ہیں. یار یہ چیزیں تھی. باقری صاحب کیا چیزیں, محمد عامر کا فیصلہ ٹھیک؟ دیکھیں محمد عامر ایک عرصے سے وہاں کھیلتے چلا رہے ہیں. کراچی میں اس کے پاس مارجن زیادہ تھا بولنگ کر کے میچز جتوانے کا, کیونکہ کراچی میں ہمیشہ ایک آدھا بولر مس ہی رہا ہے, اکیلا عامر ہی رہا ہے. تو اب وہ سرفراز کے پاس جا رہے ہیں اب, کیونکہ کراچی لے جی آفیشیل پریس ریلیز بھی آ گئی ہے, اور ہم نے رات کو یہ خبر دی تھی کہ حسن علی جوائنس مووز ٹو کراچی کنگز, اور اسلام آباد یونائٹیڈ میں اماد وسیم نے آفیشیل طور پر جوائن کر لیا. اچھا جی, ڈائمنڈ کیٹیگری میں حسن علی ان دا پلاٹینم کیٹیگری, وائل حسن علی ڈائمنڈ کیٹیگری مووز ٹو کراچی کنگز, اور اماد وسیم ول ڈن اسلام آباد یونائٹیڈ کلرز ان دا 9th edition of the tournament. Imad, who was named as the all-rounder of HBL PSL 8, has been snapped by Islam Abad United in platinum category. اور اچھا جی, the successful relegation request from franchises ahead of the HBL PSL 2024 player draft include Lahore Qalandars Mirza Tahir Beg, Islam Abad United Ruman Rais, and Karachi Kings کا ہے میر حمزہ. جو کیٹیگریز چینج ہوئی ہیں. جی جناب, کیٹیگریز چینج ہوئی ہیں. یہ جناب تھی, بہت بڑی چینج ہے یہ جناب پاکستان سپر لیگ. کل آپ کو آپ کے بھائی نے اور فاختہ نے بتا دیا بی تھا, بی این سپورٹس پہ بھی لگی ہوئی ہے بھائی جان یہ سٹوری. یہ کل آپ کے بھائی نے بتا آپ کے بھائی کی خبر تھی, لیکن بی بی این سپورٹس نے بھی خبر دی تھی, ٹویٹ ہم نے کر دی تھی, بلبل نے بھی لگائی ہوئی تھی. اچھا میں سمجھا 4 منٹ ہی ہوئے ہیں, پچھلا ٹوٹا بھی پہ ہے. اچھا میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں تہلکہ سپورٹس کے جو فالوورز ہیں, پاکستان سپر لیگ میں 8 ایڈیشن ہو چکے ہیں. کبھی بھی پلیئرز ہمارے اتنا زیادہ یہ ٹریڈ کے بارے میں یا اپنی فرنچائز کی یا اپنی مارکیٹ ویلیو کے بارے میں شاید اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے. ایجنٹ سے ان کے زیادہ ڈیل کرتے رہتے ہیں, مینیجر رکھے ہوئے ہیں, اسی لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اور آپ کو اس پی ایس ایل میں سب سے زیادہ سرپرائز بھی اس لیے مل رہے ہیں کہ محمد عامر کا کراچی کنگز چھوڑ دینا اور اماد کا کراچی کنگز چھوڑ دینا, شان مسعود کا ملتان سے کراچی کا کپتان بننا شاید کوئی بڑی بات نہ ہو, لیکن سرفراز کی ٹیم میں جا کے محمد عامر کا کھیلنا اب پاکستان سپر لیگ اور حسن علی کراچی کنگز چلے گئے ہیں. حسن علی وسیم اکرم کے پاس چلے گئے ہیں, آپ کے دوست وسیم اکرم صاحب کی ٹیم میں چلے گئے ہیں جو لیجنڈ ہیں. قادر کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے کہ جی اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ شان کے کپتان بننے سے, عامر کے چلے جانے سے اور اماد کے چلے جانے سے کیا کراچی کو وسیم اکرم کو تھوڑا اور شیپ اپ بہتر کریں گے؟ ذرا سامنے دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, باقی کراچی میں چینجز آنی تھیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کراچی جو ہے وہ کافی عرصے سے نان پروفیشنلزم کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور حیدر اظہر صاحب کے جانے سے بڑا فائدہ ہوا ہے, اور ملتان سلطان کو 2 مرتبہ انہوں نے رنر اپ, 1 مرتبہ فائنل جتوایا, تو یہ بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں. ملتان سلطان کو حیدر اظہر نے بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا, اور ان کے جانے سے وہاں پر وہی چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی, اور آپ چینجز بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ انٹرسٹنگ پی ایس ایل اس لیے ہوگا کیونکہ اس میں جو بڑے پلیئرز ہیں وہ اب بہت بڑے بن چکے ہیں جو ہمارے پی ایس ایل کے سٹارز تھے. تو لاہور قلندر والے بیٹھے ہوئے چپ کر کے دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس راشد بھی ہے, ان کے پاس حارث بھی ہے, ان کے پاس شاہین بھی ہے, انہوں نے اپنے پاس بڑے نام جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں لاہور قلندر نے, اور T20 کپتانی بھی لاہور قلندر کے کپتان کے پاس ہے. بابر اعظم کی جو زلمی ہے وہ ٹریڈ کے اندر سیم ایوب, بابر اعظم, محمد حارث, یہ تو 3 میرے خیال سے ریٹین ہو رہے ہیں وہاں سے. ہاں جی, تینوں حارث, سیم اور بابر یہ ریٹین ہو رہے ہیں. انہوں نے لکھا بھی ہوا تھا, سٹوری لگائی تھی حارث نے, لیکن لکھا انقبولیبل نسیم پہ. لیکن نسیم شاہ کی جو قادر ٹرانسفر ہے یہ بہت بڑی ٹرانسفر ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ نسیم شاہ اللہ تعالیٰ جلد ان کو مکمل صحت یاب اور فٹ کرے. اچھا مجھے اور ملتان سلطان, ہاں یہ جو اتنی ہائپ بنی ہے نسیم کی, خدا نہ خواستہ اس کو کلیئرنس نہیں ملتی فٹنس کے حوالے سے, تو پھر مل جائے گی کچھ, ابھی بہت ٹائم پڑا ہے, مل جائے گی, پھر مل جائے گی یہ, کیونکہ اسپورٹس انجری میں وہ جس لیول کی اس نے جس لیول کا اس کا ٹریٹمنٹ, لیکن انہوں نے کل ریہیب بھی شروع کر دیا, ریہیب اس کا سٹارٹ ہوا ہے, تو نسیم جو ہے وہ اس لیول کا اچھا پلے کرے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, تھینک یو. اللہ حافظ. اپنے میزبان قادر خواجہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.